30 دنوں کی. ان 30 دنوں کے ایام کے حوالے سے فضیلتیں موجود ہیں. اور فضیلت بھی کوئی عام نہیں ہے. بیان کرنے والا کل نبیوں کا سردار ہے, کل کائنات کا والی ہے, اور روایت کرنے والا علی مرتضیٰ شیر خدا ہے, جس نے پورے 30 دنوں کی شان بیان فرمائی ہے. 2-4 باتوں کی میں 2-4 دنوں کے حوالے سے بات کروں گا. 30 دنوں کا کرنے بیٹھا تو گھنٹہ لگ جائے گا, پھر آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے. پہلے تو سن لیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا بڑا مقام, بڑی شان. آپ کو دور پر جایا کرتے تھے, اللہ رب العزت سے کلام کیا کرتے تھے, باتیں کیا کرتے تھے. ایک روز موسیٰ کلیم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے, یا باری تعالیٰ میں تیرے بڑے قریب ہوں, تجھ سے آ کر باتیں کرتا ہوں, ہم کلام ہوتا ہوں, کیا مجھ سے بھی بڑھ کر تیرے کوئی قریب ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اے موسیٰ میں اپنے آخری نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک ایسا مہینہ عطا کروں گا جس کے اندر وہ روزہ رکھیں گے, وہ بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کریں گے, ان کی سوکھی ہوئی آنکھیں ہوں گی, خالی پیٹ ہوں گے, بلکتی ہوئی پیاسی زبان ہوگی, اور جب وہ افطار کے لیے بیٹھیں گے اس افطار کی گھڑی کے اندر میں ان کے اتنے قریب ہوں گا کہ جتنا میں تیری ذات کے ساتھ قریب ہوں, تیرے اور میرے درمیان 70 پردے ہیں. لیکن جب میں اپنے امت محمدی کو وہ ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک عطا کروں گا, وہ اس کی افطار کے لیے بیٹھیں گے, میرے اور ان کے درمیان ایک بھی پردہ موجود نہیں ہوگا. اور جو دعا آپ کریں گے میں اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول فرماؤں گا. موسیٰ کلیم اللہ رب سے بات کرے, درمیان میں 70 پردے حائل ہیں. میں اور آپ امت محمدی حضور علیہ السلام کا صدقہ ہم روزہ رکھتے ہیں, ہمارا پیٹ بھوکا ہے, ہماری زبان بلک رہی ہے, پیاسی ہے, آنکھیں خشک ہے, منہ سے بو آ رہی ہے, یہ ہمارے منہ کی بو بھی اللہ رب العزت کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ افضل ہے. حضور نے فرمایا جو روزے دار کے منہ کی بو ہوتی ہے اللہ رب العزت کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے. تو ہم بھوکے پیاسے جب افطار کے وقت ہم بیٹھے ہوتے ہیں صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, برداشت کے ساتھ, تو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ایک بھی پردہ حائل نہیں ہوتا. اللہ رب العزت ہمارے اتنے قریب ہوتا ہے کہ رب سے ہم جو مانگتے ہیں اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے. اس لیے افطار کے وقت دعائیں کیا کریں. اب ایک تو وقت کی قید جو ہے نا بڑی پریشان کرتی ہے, بات بندہ کھل کے کرے تو کرے گیا, خیر جو بھی ہے. پہلا روزہ, جب پہلے روزے کی کوئی بندہ تراویح پڑھتا ہے, بیان کرنے والا نبیوں کا سردار, بیان کرنے والا کائنات کا والی, بیان کرنے والا اللہ کا محبوب, بیان کرنے والا لولا محمد امتہ لما خلقت الجن والنار ولا الشمس والقمر ولا الليل والنهار ولا ملک مقربا ولا نبی مرسلا, بیان کرنے والے کے بارے میں رب کہتا ہے کہ اگر میں اپنے محمد کو نہ بناتا لما خلقت الجن والنار, میں جنت و دوزخ پیدا نہ کرتا, ولا الشمس والقمر, میں سورج و چاند پیدا نہ کرتا, ولا الليل والنهار, میں رات و دن پیدا نہ کرتا, ولا ملک مقربا, میں اپنے مقرب فرشتے پیدا نہ کرتا, ولا نبی مرسلا, میں اپنے نبی اور رسول پیدا نہ کرتا, لولا کلمہ اسد الربوبیہ, اگر میں اپنے محمد کو نہ بناتا میں اپنے رب کو اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا. یعنی بیان کرنے والے کی اتنی شان کہ کائنات کی ہر شے اس کے صدقے بنی ہے, وہ نبی آخر الزمان بیان کرتا ہے. اور روایت کرنے والا علی مرتضیٰ شیر خدا سید کائنات کا شوہر, حسنین کریمین کا والد گرامی اور تمام ولیوں کا سردار بول رہا ہے. علی مرتضیٰ شیر خدا روایت کرنے والے ہیں. آپ روایت کرتے ہیں کہ دو جہاں سرور کائنات آمنہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کوئی بندہ پہلے رات کی پہلے روزے کی تراویح ادا کرتا ہے, ادھر نیت کرتا ہے, سلام پھیرتا ہے, پھر آخری تراویح کی سلام پھیرتا ہے, اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے اس طرح پاک فرما دیتا ہے جس طرح ابھی وہ ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہوا. پھر دوسرا روزہ آتا ہے, دوسرے روزے کی وہ تراویح کرتا ہے, تراویح کا سلام بعد میں پھیرتا ہے, اللہ رب العزت اس کے ماں اور باپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے, اس کے ماں اور باپ کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. تیسرا روز آتا ہے جب وہ نماز تراویح کی نیت کرتا ہے, آخری سلام پھیرتا ہے, اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آسمان دنیا پر چلے جاؤ اور میرے اس بندے کو بشارت دے دو کہ رب نے اس کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. اللہ کا نورانی فرشتہ اس بندے کے قریب آتا ہے, اس کے کان میں آ کے مبارکباد دیتا ہے کہ اے بندے تجھے مبارک ہو, رب نے تجھے بخش دیا ہے.
اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی شانیں ہیں، اتنا مقام ہے جو نماز تراویح کی ادائیگی کرتا ہے۔ اور جو بندہ نماز تراویح کا ایک سجدہ کرتا ہے، ایک، کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 40، 20 پڑھیں دو، 20 ہی ہوتی ہیں ویسے، کتنے سجدے ہیں؟ 40۔ رب کے محبوب نے فرمایا جو بندہ نماز تراویح کے اندر ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک سجدے کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو سرخ یاقوت کا جنت کے اندر عالی شان محل عطا فرماتا ہے، جس کے 60 سونے اور چاندی کے دروازے ہیں۔ ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نام کا ایک جنت کے اندر درخت لگا دیتا ہے۔ وہ اتنا درخت بڑا ہے کہ اگر اعلیٰ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس کے گرد چکر مکمل نہیں کر سکتا۔ ایک سجدہ 20 تراویح پڑھتے ہیں، آپ کو 60,000 نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے۔ 20 تراویحاں اگر کوئی پڑھتا ہے، سجدے کتنے ہوئے؟ 40 محلات اس بندے کے نام کے جنت کے اندر بن جاتے ہیں۔ وہ محلات اتنے بڑے ہیں کہ ان 60 دروازے ایک ایک محل کو لگے ہوئے ہیں، اور دروازے کوئی عام نہیں ہیں، سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ تو اتنا مقام ہے تراویح کا، لیکن ہم افسوس ہم نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے، ہر قدم پر ثواب، ہر عمل پر ثواب۔ مسجد کے اندر اگر کوئی